سرگوشیوں کا جنگل۔ شہباز ایک عام دیہاتی لڑکا تھا، مگر بچپن سے اس کا دل پراسرار چیزوں کی طرف کھنچتا چڑھا۔ اسے ڈراؤنی کہانیاں سننے اور اندھیری جگہوں پر جانے کا بے حد شوق تھا۔ گاؤں کے کنارے ایک گھنا جنگل تھا جسے لوگ سرگوشیوں کا جنگل کہتے تھے۔ روایت تھی کہ سورج غروب ہونے کے بعد وہاں عجیب و غریب سرگوشیاں گونجتی ہیں۔ کوئی کہتا کہ وہ جنات کی آوازیں ہیں، تو کوئی دعویٰ کرتا کہ یہ ان بھٹکی ہوئی روحوں کی سرگوشیاں ہیں جو کبھی واپس نہ جا سکی۔ بڑے بوڑھے بچوں کو سختی سے منع کرتے کہ رات کے بعد اس طرف نہ جائیں، مگر شہباز کے دل میں تجسس کی آگ ہمیشہ جلتی رہتی۔ وہ سوچتا کہ آخر یہ سب حقیقت ہے یا صرف گاؤں کے لوگوں کے خوف کا ڈرامہ۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خود جنگل میں جا کر اس راز سے پردہ اٹھائے۔ چاند آسمان پر اپنی پوری اب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر جنگل کے درخت اتنے گھنے تھے کہ روشنی اندر تک نہ پہنچ پا رہی تھی۔ شہباز نے لالٹین ہاتھ میں لی اور دبے قدموں جنگل کی راہ لی۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی بند ہو چکی تھی، جیسے سب کو اندازہ ہو کہ وہ ایک خطرناک سفر پر نکل چکا ہے۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر داخل ہوا، ایک ٹھنڈی لہر نے اس کے جسم کو کپکاپ دیا۔ درختوں کے بیچ عجیب سا سکوت تھا۔ اچانک اسے مدھم سی سرگوشی سنائی دی۔ پہلے تو اس نے دیکھا یہ ہوا کا شور ہے، مگر سرگوشی الفاظ میں بدل گئی۔ شہباز آ جا، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا، مگر پھر ہمت کر کے آگے بڑھا۔ جوں جوں وہ اندر بڑھتا گیا، سرگوشیاں اور تیز اور صاف سنائی دینے لگی۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی قریب ہنس رہا ہے، کبھی کوئی سسکیاں بھر رہا ہے۔ شہباز کے قدم ڈگڈگانے لگے، مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ آگے بڑھتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ایک پرانے درخت کے نیچے پڑی، جہاں مٹی میں کچھ دبا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وہ جھکا اور مٹی ہٹا کر ایک پرانی لکڑی کی ڈبیا نکالی۔ ڈبیا پر خون جیسے دھبے لگے ہوئے تھے اور اس پر پرانی جالی جمی ہوئی تھی۔ شہباز نے لرزتے ہاتھوں سے ڈبیا کو چھوا۔ لمحہ بھر زمین ہلنے لگی اور ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ فضا میں گونجی۔ لالٹین کی روشنی لرزنے لگی اور ہوا کا دباؤ اچانک بڑھ گیا۔ شہباز خوف سے کانپنے لگا، مگر ڈبیا اس کے ہاتھ سے چھوٹی نہیں۔ چیخ تھمنے کے بعد جنگل کا ماحول اور بھی خوفناک ہو گیا۔ اب اسے اپنے گرد اندھیرے میں کئی جوڑے آنکھوں کی روشنی نظر آنے لگی۔ یہ آنکھوں انسانوں کی نہ تھی، بلکہ سرخ رنگ کی چمکتی آنکھیں تھیں، جیسے کسی خونخوار جانور کی ہوں۔ سرگوشیاں اب دھمکیوں کو بدل گئی تھی، یہاں سے واپس جا یا پھر ہمیشہ کے لیے یہیں کا ہو جا۔ شہباز کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے دوڑنے کی کوشش کی، مگر جنگل کے درخت اپنی جڑیں ہلا کر اس کا راستہ بدلنے لگے۔ اب وہ قید میں آ چکا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک اور قداور سایہ ابھرا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، مگر سرخ آنکھیں ڈھک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بولا، ڈبیا کھول ورنہ تو یہاں کا ہو جا۔ شہباز کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ڈبیا کھولے یا بھاگنے کی پھر سے کوشش کرے۔ سایہ قریب آتا گیا۔ اس کی سانسوں کی آوازیں ایسی تھی جیسے کسی غار میں ہوا چل رہی ہو۔ شہباز نے ہمت کر کے ڈبیا کا ڈھکن کھولا۔ جیسے ہی ڈھکن کھولا، ایک سیاہ دھواں آسمان کی طرف لپکا اور پھر زمین پر گرنے لگا۔ دھوئیں کے اندر سے عورت کی چیخیں آنے لگی۔ شہباز نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی، مگر آواز رکنے کا نام نہ لیتی۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا اور باقی حصہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے سرد لہجے میں کہا، ہم قید تھے اور تو نے ہمیں آزاد کر دیا، اب تو ہمارا ہے۔ شہباز پیچھے ہٹنے لگا، مگر اس کے پاؤں زمین میں جیسے جکڑ گئے۔ عورت کے ساتھ ساتھ کئی اور سائے نمودار ہونے لگے۔ سب کے چہرے بگڑے ہوئے، آنکھیں خالی اور جسم آدھے جلے ہوئے تھے۔ وہ سب ایک ساتھ بولے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، اور تو ہماری مدد کرے گا۔ شہباز کا دماغ گھومنے لگا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، مگر آواز گلے میں دب گئی۔ سائے اس کے قریب آنے لگے اور ان کے قدموں کے ساتھ زمین ہلنے لگتی۔
شہباز نے لالٹین زور سے ہلائی مگر روشنی مزید مدھم ہو گئی۔ اب اندھیرا اس کے بالکل قریب تھا۔ عورت نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے کندھے کو چھوا۔ سردی کی ایسی لہر جسم میں دوڑی جیسے خون جم گیا ہو۔ اگر تو ہماری بات نہ مانا تو یہ جنگل تیرا مقبرہ بن جائے گا۔ عورت کی آواز گونجی۔ شہباز کانپتا ہوا بولا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ سائے سب نے ایک ساتھ کہا۔ ڈبیا کو دوبارہ سیل کر ورنہ ہم ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے، مگر خبردار، اس کے بعد تیرا کوئی بچاؤ نہیں ہوگا۔ شہباز کے ہاتھ میں کم کپاہٹ اور دل میں خوف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے ڈبیا اٹھائی مگر ڈھکن دوبارہ بند نہ ہو رہا تھا۔ سائے اس پر جھپٹنے لگے۔ اس نے پورے زور سے ڈھکن دبایا۔ اچانک ایک تیز روشنی پھیلی اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ شہباز زمین پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو سورج نکل آیا تھا۔ جنگل پھر سے خاموش تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ڈبیا اس کے سامنے رکی تھی مگر بالکل خالی۔ شہباز نے لرزتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور جنگل سے باہر نکل آیا۔ گاؤں پہنچتے ہی سب نے اس کی حالت دیکھی تو حیران رہ گئے۔ وہ کمزور، پیلا اور ڈرا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا، مگر وہ صرف اتنا بولا، وہ سب سچ تھا، سرگوشیاں سچ تھی۔ اس دن کے بعد شہباز کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ رات کو اکثر اس کے کمرے سے سرگوشیاں سنائی دیتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر ان سایوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور وہ جنگل کے راز کا حصہ بن چکا ہے۔